اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور لوگ تم سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا۔ جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چکر میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بن نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی۔ چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ سورہ طٰہٰ کی 105 سے 112 نمبر کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان کیا ہے اور قیامت کے ہولناک دن کو بیان کیا ہے۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ جو ہے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت میں آتا قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ روئے زمین پر سب سے بڑی چیز پہاڑ ہے۔ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز پہاڑ ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا، قبیلہ ثقیف کے آدمی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت آئے گی تو قیامت کے آنے کے بعد پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ وہ یہ سوچ کر کے پوچھ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قیامت کے دن پہاڑ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، جس طریقے سے دھول اڑتی ہے، جو آپ نے زمین پر دھول دیکھی ہوگی کہ ہوا جب چلتی ہے تو تنکوں کی طرح دھول اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اڑ اڑ کر کے ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، یعنی بے حیثیت ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ اڑ کر کے ادھر ادھر سب بکھر جائیں گے اور چچن میدان بن جائے گا، نہ اس میں کوئی ایچ پیچ ہوگا، نہ کہیں پہ سوراخ ہوگا، نہ کہیں پہ کچھ ٹیڑھا پن ہوگا، بلکہ جو ہے چچن میدان بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ بلانے والا بلائے گا۔ بلانے والے سے مراد کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سے مراد ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے آج تک اپنے منہ میں سور لیے ہوئے انتظار میں ہیں۔
سر کو جھکائے ہوئے ہے، جیسا کہ پرسوں تفسیر میں بیان میں کہا گیا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ میں لے رکھا ہے اور اس کو لے کر کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انتظار میں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ میں سور پھونکوں۔ چنانچہ روایت میں آتا بیت المقدس کی جگہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جب سور پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب بیدار ہو کر کے تیار ہو کر کے میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہاں حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو روز قیامت کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ روز قیامت کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ تو سفارش کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد سفارش کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر فرشتے سفارش کریں گے مومن کے لیے، انبیاء، صلحاء، صادقین، صدیقین، اور یہ سب کے سب لوگ سفارش کریں گے۔ حاجی لوگ سفارش کریں گے اور حافظ لوگ سفارش کریں گے، عالم سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ سب لوگ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، علماء اور جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے، ان تمام لوگوں کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی کہ یہ تمام لوگ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ ورنہ اللہ کے پاس تو کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی چوں چرا بھی نہیں کر سکے گا۔ جیسا کہ ابھی قرآن کے اندر آیت پڑھی گئی کہ صرف آپ پیروں کی آہٹ کو محسوس کریں گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اتنی خاموشی ہوگی، جیسا کہ ابھی بیٹھے ہوئے بالکل خاموش ہیں، کسی کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی کسی کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ اتنا بھیانک دن ہوگا، اتنا ہولناک اور اتنا خطرناک دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی سفارش کی جا سکے گی۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ حدیثوں میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اس دن سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ جیسا کہ لوگ گھبرا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کے ان سے درخواست کریں گے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، آپ ہم لوگوں کے لیے سفارش کر دیجئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، مقتدر انبیاء، یہ سب کے سب لوگ انکار کر دیں گے کہ آج ہماری ہمت نہیں ہے ہم تمہاری سفارش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ حضرت آپ ہم لوگوں کی سفارش کر دیجئے، اتنا ہولناک دن، خطرناک دن، ہم پریشان ہیں، ہم لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے۔ لمبا سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور آپ فرمائیے کیا ہے آپ کی جو خواہش کیا ہے، اور آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور سفارش کر کے گناہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان بندوں کو نکال لو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے، عرش کے سائے میں لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف توصیف بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرمائیں گے کہ آپ ان کو نکال لیجئے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ذرہ برابر بھی ایمان ہو، آپ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی گنہگار امت کو جب تک جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل نہیں فرما دیں گے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گنہگار امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوگا کہ میں جنت کے اندر چلا گیا تو ہماری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ تو جب تک ہمارے نبی سارے امتیوں کو جہنم سے نکال کر، چاہے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کیوں نہ ہو، اس کو نکال کر کے اللہ کی اجازت سے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے اپنے امتیوں کو نکالیں گے اور نکال کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ اور ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے علم کو گھیر رکھا ہے۔ ساری کائنات کا علم اللہ کو ہے، مخلوق کو نہیں ہے۔ مخلوق کو ساری کائنات کا علم نہیں ہے۔ مخلوق کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے نیچے زمین کے اندر ابھی اس وقت کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمارے آگے مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آگے کا بھی علم ہے، پیچھے کا بھی علم ہے، ہمارے دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہو رہا اس کا بھی علم ہے، جو تھوڑی دیر کے بعد وسوسہ پیدا ہوگا، خیال پیدا ہوگا، اس کا بھی علم ہے۔ اور ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اس دن قیامت کے دن بڑے بڑے سرکش جبار جو دنیا کے اندر گھمنڈ میں چلتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیڈر اور نیتا سمجھتے تھے، اس دن حی القیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس دن سرکشی نہیں چلے گی، تمرد نہیں چلے گا، کسی کی طاقت اور کسی کی قوت اور کسی کا غرور کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو آدمی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا، قیامت کے دن جو آدمی ایمان لائے گا اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر کریں گے۔ ایمان بھی شرط ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی شرط ہے کہ ایمان لائے گا اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر بخیر کریں گے، خیریت کے ساتھ کریں گے، اور اس کو انجام اس کا بخیر ہوگا اور اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب وہ سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔